آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ، نہیں روکتا تم کو اللہ، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، نہیں انہوں نے جنگ کی تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں۔ اللہ تم مسلمانوں کو ایسے کافروں سے نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ لم یقاتلوکم فی الدین، نہیں انہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں، یعنی وہ دین اسلام کے نام پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے۔ ولم، اور نہیں، یخرجوکم، انہوں نے نکالا تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، کہ ایسے کافر جنہوں نے تمہیں نکلنے پر مجبور نہیں کیا، ان تبروہم، کہ تم نیکی کرو ان سے، وتقسطوا الیہم، اور تم انصاف کرو ان کی طرف۔ لا ینہاکم اللہ کو اگر آپ بریکٹ میں لے لیں اور ان تبروہم وتقسطوا الیہم اس کو بریکٹ میں لے لیں تو آپ کو یہ ٹیکسٹ بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں روکتے تم کو، یعنی تم مسلمانوں کو، ایسے کافروں سے کہ تم نیکی کرو ان سے اور تم انصاف کرو ان کی طرف۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میری ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشریف لائیں۔ ان کی والدہ مشرکہ تھیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس آیت میں نیکی اور انصاف کرنے کی ترغیب ہے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس آیت میں دو شرائط کا ذکر ہے کہ ایسے کافر، نمبر ایک لم یقاتلوکم فی الدین اور ولم یخرجوکم من دیارکم، تو ان کافروں سے نیکی بھی کی جا سکتی ہے اور انصاف کی روش بھی اختیار رکھنی ہے۔ ایک تیسری شرط بھی ہے جو کہ اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے تم کو، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جنہوں نے جنگ کی تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور نکالا تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تمہارے نکالنے پر، أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم دوستی کرو ان سے۔ اب اگر آپ انما ینہاکم اللہ کے ٹیکسٹ کو بریکٹ میں لے لیں اور آگے ان تولوہم کو بریکٹ میں لے لیں تو آپ کو ٹیکسٹ بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے تم کو کہ تم دوستی کرو ان سے، یعنی ایسے کافروں سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں جو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کرتے ہیں، تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیتے ہیں اور تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ سے آپ کو تیسری شرط بھی واضح ہو رہی ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے
جو اس آیت میں واضح ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد نہ پہنچائیں، نہ مشورے دیں، نہ رائے اور نہ ہتھیار وغیرہ۔ دو شرطیں آپ نے آیت نمبر 8 میں پڑھی، نمبر 1 لم یقاتلوکم فی الدین، اور دوسری ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تیسری ٹیکسٹ تو کچھ یوں ہے وظاہروا علی اخراجکم، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تمہارے نکالنے پر، لیکن اس سے فہم یہ مل رہا ہے کہ یہ تیسری شرط ہے۔ وہ تیسری شرط یہ ہوگی کہ وہ دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد نہ پہنچائیں مسلمانوں کے خلاف، نہ مدد کریں، نہ مشورے دیں، اور نہ رائے اور نہ ہتھیار۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوستی کرے ان سے، دلی دوستی مراد ہے، جو ان سے دلی دوستی کرے، جو ان کو راز بتائے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں سے احسان کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تمہارے خلاف کسی دوسرے کافر کی مدد نہیں کرتے، تو تم بھی ایسے کافروں کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ اللہ اس سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ روکتے ہیں ایسے کافروں سے دوستی کرنے کے لیے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں دین کے معاملے میں، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، اور وہ دوسرے کافروں کی مسلمانوں کے خلاف پشت پناہی بھی کرتے ہیں۔ جو کوئی ایسی دوستی کرے گا، ایسی دلی دوستی کرے گا ان سے، یعنی ان کافروں سے، ان کو مسلمانوں کے راز بتائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کرنے والیاں، فامتحنوہن، تو جانچ پڑتال کر لو ان کی۔ اس آیت نمبر 10 اور آگے آنے والی آیت 11 میں ایک نہایت اہم معاشرتی مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ ہجرت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اب ایسے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، عموماً ایسے جوڑے آگے پیچھے یا ایک ساتھ مدینہ پہنچ جاتے تھے۔ دوسرے وہ کہ شوہر مسلمان ہو گیا اور مدینہ ہجرت کر گیا، لیکن بیوی کافر ہے اور مکہ میں ہے۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کی 2 کافر بیویاں مکہ میں ہی رہ گئی تھیں۔ تیسری وہ کہ بیویاں مسلمان ہو گئیں اور مدینہ ہجرت کر گئیں، لیکن شوہر مکہ میں کافر ہیں، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ مسلمان ہو گئیں، پھر ان کو مدینہ بلا لیا گیا، اور ان کے شوہر عامر بن عاص جو کہ مشرک تھے تو وہ مکہ میں ہی رہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی کافر مکہ سے بھاگ کر، یعنی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکہ واپس بھیج دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مشرک ہو کر
مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو کفار مکہ اسے واپس نہیں کریں گے. لیکن اللہ کی حکمت دیکھیں کہ کافروں کے سفیر سہیل بن عمر نے جو الفاظ اس شرط کے لیے لکھوائے اس میں رجل کا لفظ لکھوایا، اور یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے. چنانچہ جب ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط اور سبیعہ اسلمیہ اور امیمہ بنت بشر رضی اللہ عنہن جیسی بہت سی خواتین ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بھائی عمار اور ولید اس غرض سے مدینہ آئے کہ ان کی بہن ان کو واپس کر دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ اس شرط کے الفاظ کے مطابق عورتیں اس سے از خود مستثنا ہیں. اس وقت قریشیوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ یہ عورتیں ان کو اب واپس نہیں ملیں گی. ان آیات میں ایسی مہاجر عورتوں کے ازدواجی مسائل کا حل بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لیا کرو. اب ان کا امتحان لینا ضروری تھا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ کس مقصد کے تحت آئی ہیں. کہیں وہ اپنے کافر شوہر سے ناراض ہو کر تو نہیں آئی ہیں، یا پھر کسی مسلمان کی محبت میں تو نہیں آئی ہیں، کسی پناہ کی خاطر تو نہیں آئی، یا پھر محض سیر و سیاحت کی غرض سے تو نہیں آئی. اب ایمان تو دل میں ہوتا ہے، امتحان کس بات کا لیں گے؟ بے شک ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن ایک حد تک امتحان لیا جا سکتا ہے تاکہ ان کا بظاہر مومنہ ہونا ثابت ہو جائے. اب جو یہ عورتیں ہجرت کر کر آ رہی تھیں تو اس میں سے شادی شدہ عورتیں بھی تھیں. اب وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں، یا وہ اسی شوہر کے نکاح میں رہیں گی جو ان کا سابقہ کافر شوہر ہے؟ ان ازدواجی مسائل کا اللہ تعالیٰ اب اس میں حل بتائیں گے، کیونکہ مردوں کے لیے یہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں تھا، کیونکہ وہ دوسرا نکاح کر سکتے تھے اور کر بھی لیتے تھے، مگر عورتوں کے لیے اتنی مدت تک رشتہ ازدواج میں منسلک رہنا ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا کہ جو بھی ہجرت کر کر عورت آ رہی ہے اس کا کچھ امتحان لے لیا جائے جس سے اس کا مومن ہونا ثابت ہو. لیکن پھر وہی بات کہ حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ دل میں کتنا ایمان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کے ایمان کو. تم ایک حد تک تحقیق کر سکتے ہو لیکن حقیقت حال تو پھر بھی اللہ ہی جانتے ہیں. تو اگر ظاہری طور پر امتحان لے کر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مومن ہی ہیں تو اب ان مومن عورتوں کو ان کے کافر شوہروں کے پاس واپس نہیں بھیجا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم جان لو ان کو مؤمناتن ایمان والیاں، فَلَا تُنَا تَرْجِعُوهُنَّ، تم لوٹاؤ ان کو الی الکفار، کفار کی طرف. اب انہیں ان کے کافر شوہروں کے پاس واپس نہیں بھیجا جائے گا. لا ہن حل، نہ وہ حلال ہیں لہم ان کے لیے. مسلمان عورت کافر مرد کے لیے حلال نہیں. ولا ہم، اور نہ وہ مرد یحلون لہن، حلال ہو سکتے ہیں ان عورتوں کے لیے. مومنہ عورت
مشرک کے لیے اب حلال نہیں رہی. اس کا ایمان لانا اس کے کافر شوہر سے اس کا رشتہ ختم کر دیتا ہے. تو یہ ہجرت اور ان کا ایمان لانا کافر شوہر سے نکاح ختم ہو گیا. تو اختلاف دین سے نکاح از خود ختم ہو جاتا ہے. اختلاف دین سے نکاح از خود ختم ہو جاتا ہے. کافر مرد کا مومنہ عورت سے اور مومن مرد کا کافر عورت سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم اور دو ان کو، یعنی مسلمان دیں ان کو، یعنی ہجرت کر کے آنے والی عورت کے کافر شوہر کو، ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا. انفقو سے مراد مہر ہے یا پھر کوئی اور بھی مال جو انہوں نے اپنی بیویوں کو دے رکھا تھا. یعنی کافر سابقہ شوہر نے جو اپنی بیوی کو مہر دے رکھا تھا وہ تم ان کافر شوہروں کو واپس کر دو. وآتوہم ما انفقوا، اگر ان مسلمان عورتوں کے سابقہ کافر شوہر حق مہر کا مطالبہ کریں تو جو مسلمان مرد اس عورت سے شادی کر رہا ہے وہ اس عورت کا سابقہ حق مہر اس کے سابقہ کافر شوہر کو بھی ادا کرے گا، اور اس نئے نکاح میں جو حق مہر طے ہوگا وہ اسے بھی ادا کرے گا، جس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان سے. یعنی ان سے نکاح بغیر طلاق کے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا ہجرت کرنا اور ایمان لے آنا ان کے پچھلے سابقہ کافر شوہر سے نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اسی لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر کہ تم نکاح کرو ان سے، بغیر طلاق کے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جب دے چکو تم ان کو، أُجُورَهُنَّ ان کے مہر. تو جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی ہیں ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جو مسلمان مرد ان سے نکاح کرے وہ اس عورت کے سابقہ حق مہر کو اس کافر سابقہ شوہر کو ادا کرے، اور اس نئے نکاح میں جو حق مہر طے ہوگا وہ اسے بھی ادا کرے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس شخص کو، یعنی اس مسلمان مرد کو اپنا مہر بھی دینا ہے اور اس کی بیوی کے سابقہ شوہر نے جو اس کو مہر دیا تھا وہ بھی ادا کرنا ہے.